حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام کا شمار اللہ کے ان عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ کی پیدائش عرب کے جنوبی علاقے میں ہوئی جو اس وقت قوم عاد کا مسکن تھا۔ آپ ایک معزز اور دیندار خاندان میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن والدہ کے بارے میں تاریخی کتب میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ آپ کا بچپن نہایت صالح ماحول میں گزرا جہاں آپ کے دل میں بچپن ہی سے اللہ کی محبت اور وحدانیت کا جذبہ موجود تھا۔ آپ کا ذہن عام بچوں سے زیادہ روشن اور دل نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے آپ کے رویے اور کردار نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و مقام کو بلند کیا۔ حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے ساتھ قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور قوم عاد اس وقت دنیا کی ایک نہایت طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ ان کے پاس مال و دولت، اعلیٰ عمارتیں، ہر قسم کی دنیاوی سہولت موجود تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ کو بھول چکے تھے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے بت تراشے اور انہیں اپنے معبود کا درجہ دے دیا۔ ان کی زندگی میں غرور اور تکبر عنصر غالب تھا اور وہ اپنے آپ کو سب سے برتر تھے۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بے شمار کوششیں کیں۔ آپ نے انہیں نرمی اور محبت سے سمجھایا اللہ ہی ایک سچا معبود ہے، وہیں رزق دینے والا ہے۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے غرور کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن قوم عاد نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرح ایک انسان ہیں اور آپ کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان پر سخت عذاب نازل ہوگا، لیکن قوم عاد اپنی ضد پر اڑی رہی، آپ کو جھٹلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور وہیں اسے واپس لے سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے پہلے انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب سے آزمایا۔ ان پر شدید خشک سالی مسلط کی گئی جس کے باعث ان کے کھیت سوکھ گئے اور پانی کے ذرائع ختم ہو گئے۔ حضرت حود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اگر وہ اللہ سے معافی مانگے تو بارشیں دوبارہ برس سکتی ہیں، ان کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، لیکن قوم عاد نے اس کو بھی ایک اتفاقاً سمجھا اور حضرت حود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب قوم عاد کے دل پتھر کے ہو گیا، ان پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اللہ نے ان پر آخری عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ایک زبردست طوفان آیا جو 7 دن اور 8 راتوں تک جاری رہا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ اس نے قوم عاد کی طاقتور عمارتوں اور مضبوط جسموں کو زمین بوس کر دیا۔ ان کے تمام غرور تکبر کا خاتمہ ہو گیا، وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت حود علیہ السلام نے ان پر ایمان لانے والے لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نئی جگہ پر آباد کیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی تبلیغ میں گزاری۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو حق بات بتائی، انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت حود علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی انسان کو عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ آپ کی کہانی ایمان والوں کے لیے ایک سبق ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو مانیں اور اس کے نبیوں کی باتوں پر عمل کریں۔ آپ کا انتقال ایک طویل اور بابرکت زندگی گزارنے کے بعد ہوا اور آپ کا ذکر قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم عاد پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے کا واقعہ ایک انتہائی عبرتناک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنی مخلوق کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، لیکن جب کسی قوم نے مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد جو اپنی طاقت، دولت، شان و شوکت پر فخر کرتی تھی، اس انجام سے بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ جب قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور اپنی ضد پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرنے کے لیے پہلے چھوٹے عذاب بھیجے۔ ان میں سب سے پہلے قحط سالی کا عذاب آیا۔ کئی ماہ تک بارش نہ ہوئی، زمین خشک ہو گئی، کھیت برباد ہو گئے، چشمے اور نہریں سوکھ گئیں، لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسنے لگے۔ حضرت حود علیہ السلام ان سے کہا کہ اگر وہ اللہ سے توبہ کریں، اپنی گمراہی چھوڑ دیں تو یہ عذاب ختم ہو سکتا ہے، لیکن قوم عاد نے ان باتوں پر کان نہ دھرے۔ قحط کے بعد اللہ نے ایک اور نشانی ظاہر کی، آسمان میں ایک بہت بڑا سیاہ بادل کی شکل دکھائی دی۔ قوم عاد نے اس بادل کو دیکھ کر خوشی منائی کیونکہ وہ سمجھنے لگے کہ یہ بارش کا بادل ہے، اسی خشک سالی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ وہ بادل تھا جو اپنی امیدوں کا ذریعہ سمجھنے لگے اور جشن منانے لگے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی بادل ان کی تباہی کی۔ حضرت حود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، شرک سے باز آ جائیں، لیکن قوم عاد نے انکار کیا اور کہا کہ کیا تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ
ہم نہیں سمجھتے کہ تم سچے ہو، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ حزاب کی وارننگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ تم پر ایک بڑا دن کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن قوم عاد نے اس تنبیہ کو نظر انداز کیا اور اپنی نافرمانی جاری رکھی۔ بارش کا رک جانا۔ پہلا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں ان پر قحط نازل کیا، بارش کا سلسلہ رک گیا، زمین خشک ہو گئی، ان کی زراعت تباہ ہو گئی۔ قوم عاد نے سوچا کہ ان کے دیوتا ناراض ہیں، لیکن انہوں نے اللہ سے رجوع نہ کیا۔ جب قوم عاد نے قحط کے باوجود اپنی روشن نہ بدلی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید آندھی بھیج دی، اور اس عذاب کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا کہ عاد کو ہم نے ایک سخت اور زبردست عذاب ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ عذاب کی تفصیل۔ آندھی کی شدت۔ یہ ہوا اتنی تیز اور طاقتور اور شدید تھی کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق آیا کہ ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پر چلتی رہی۔ یہ آندھی قوم عاد کے لوگوں کو زمین سے اٹھا کر پٹکتی تھی، اور ان کی لاشیں ایسے نظر آتی تھیں جیسے کھجور کے درختوں کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ یہ ہوا لوگوں کو اس طرح پٹکتی تھی جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی طرح تھے۔ قوم عاد نے اونچے اور مضبوط قلعے محلات تعمیر کیے تھے، لیکن یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ ان کی عمارتیں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ آندھی زمین کے زرخیزی کو ختم کر گئی اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور علاقے میں ویرانی چھا گئی۔ آندھی کے اختتام پر قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی زمین، عمارتیں، زندگی سب ختم ہو گئیں۔ قرآن پاک میں آیا کہ پھر ہم نے ان پر ایک بڑا ہی زبردست عذاب بھیجا جو ہم نے ان کے انجام کو ایک نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان پر ایمان لانے والے لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے پہلے کسی محفوظ علاقے میں منتقل کر دیا تھا۔ ہم نے ہود کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ عذاب کے بعد قوم عاد کی زمین پر مکمل ویرانی چھا گئی۔ یہ علاقہ آج بھی احقاف کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک صحرائی اور بنجر خطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے واقعے کو ایک عبرت کے طور پر پیش کیا تاکہ لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ کے انبیاء کی بات ماننا ضروری ہے۔ غرور اور طاقت پر گھمنڈ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ شرک اور نافرمانی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی دعوت کا مقصد لوگوں کو توحید، اللہ کی عبادت، شرک و گمراہی سے بچانا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، جو ہمیں اللہ کی وحدانیت اور نبیوں کی ہدایت کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی شخصیت پاکیزہ، نیک، حکیمانہ تھی۔ آپ کی گفتگو دلائل، محبت سے بھرپور تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تعلق جزیرہ نما عرب کے جنوب میں احقاف کے علاقے سے تھا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر طاقتور، امیر اور تعمیراتی مہارت میں ماہر تھے۔ ان کے معاشرے میں شرک، ظلم اور غرور عام تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے جنہیں انہوں نے اپنی طاقت، دولت اور خوشحالی کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں توحید کی دعوت دی۔ آپ کی دعوت کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیا تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بتوں کی عبادت کرنا فضول اور بے معنی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، انہیں طاقتور بنایا، انہیں زمین میں خلافت دی، انہیں زراعت، باغات، خوشحالی عطا کی۔ آپ نے ان سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قوم عاد اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر غرور کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ان کے تکبر سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ کیا تم زمین پر ناحق غرور کرتے ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ غرور کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور کہا کہ اگر وہ اپنی روش نہ بدلے تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔